بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج تجوید کورس کا کتاب جمال القرآن کا سبق نمبر 8 ہے. نوع لمعہ میم ساکن میم مشدد کے قاعدوں کے بیان میں میم مشدد میں غنہ بقدر ایک الف ہوگا، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، مثل لما. اور الف کے مقدار کے معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لے یا بند انگلی کو کھول دے، اور یہ محض ایک اندازہ ہے، باقی اصل دار و مدار استاد مشاق سے سننے پر ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر 1، جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو اس میم ساکن میں ادغام مع الغنہ ہوگا، مثل الیکم مرسلون، اور اس ادغام کو ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں. قاعدہ نمبر 2، جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس میم ساکن میں اخفا مع الغنہ ہوگا. اس اخفا کا یہ ہے کہ میم ساکن کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشک حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر صفت غنہ بقدر ایک الف خیشوم سے ادا کرنے کے بعد با فوراً ہونٹوں کے تر حصہ سے سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، مثل یحاسبکم بہ اللہ، اور اس اخفا کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. قاعدہ نمبر 3، جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف آ جائے تو اس میم ساکن میں اظہار ہوگا، مثل علم تعلم، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. تنبیہ: بعض حفاظ اس اخفا اور اظہار میں با، واو اور فا کا ایک ہی قاعدہ سمجھتے ہیں اور اس قاعدے کا نام بوف کا قاعدہ رکھا ہے. یعنی بعض تو تینوں میں اخفا کرتے ہیں اور بعض تو تینوں میں اظہار کرتے ہیں، اور بعض ان حرفوں کے پاس میم ساکن کو ایک گونا حرکت دیتے ہیں، مثل علیہم ولا الضالین ویمدہم فی طغیانہم، اور یہ صف خلاف قاعدہ ہے. پہلا اور تیسرا قول تو بالکل غلط ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے. 10واں لمحہ نون ساکن اور نون مشدد کے قاعدوں کے بیان میں نون مشدد میں غنہ بقدر ایک الف ہوگا، مثل ان اللہ. نون مشدد اور میم مشدد کو حروف غنہ کہتے ہیں. جاننا چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین میں 3 طرح کا فرق ہوتا ہے. فرق نمبر 1، نون ساکن مرسوم یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے سوائے لفظ لیکونن اور لنسفعن کے، جبکہ نون تنوین لکھنے میں نون نہیں ہوتا سوائے لفظ وکعین کے. فرق نمبر 2، نون ساکن حالت وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے، جبکہ نون تنوین حالت وقف میں الف سے بدل جاتا ہے، جبکہ 2 زبر کا تنوین ہو اور گولتا پر نہ ہو، یا پھر حذف ہو جاتا ہے جبکہ 2 زیر یا 2 پیش کا تنوین. فرق نمبر 3، نون ساکن کلمہ کے بیچ اور آخر میں ہوتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر 1،
جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا. مثل انعمت سواء علیہم، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اظہار حروف حلقی چی ہے جو شعر میں جمع ہے. حرف حلقی چی سمجھ اے نور عین، حمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین غین. قاعدہ نمبر 2، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کا حروف یرملون کے ان 6 حرفوں میں ادغام ہوگا. 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوگا جن کا مجموعہ ینمو ہے. مثل فمن یعمل حسابا یسیرا. البتہ اس ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فیہ دونوں حروف ایک کلمہ میں نہ ہوں. اگر ایک کلمہ میں ہو تو پھر اظہار ہوگا. مثل دنیا، بنیان، صنوان، قنوان. اور تمام قرآن کریم میں اس قاعدے کے موافق یہی 4 کلمات ہیں، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. اور 2 حرفوں میں ادغام بلا غنہ ہوگا جن کا مجموعہ لر ہے. مثل من ربک من لدنہ. قاعدہ نمبر 3، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اس میں اقلاب مع الغنہ کریں گے. مثل من بعد سمیع بصیر. اور اس کو اخفاء مع الغنہ بھی کہتے ہیں، اور اس اخفاء کا بھی وہی طریقہ ہے جو اخفاء شفوی کا تھا. قاعدہ نمبر 4، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملون، با اور الف کے علاوہ بقیہ 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین میں اخفاء مع الغنہ کریں گے. مطلب اس اخفاء کا یہ ہے کہ نون ساکن کو ادا کرتے وقت طرف لسان کو تھوڑا سا تالو سے الگ رکھ کر صفت غنہ بقدر 1 الف خیشوم سے اس طرح ادا کیا جائے کہ نہ تو پوری طرح اظہار ہو نہ تو پوری طرح ادغام ہو. مثل ان کنتم قوما ظلموا. اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور وہ 15 حروف یہ ہے: تاء ثاء جیم دال ذال زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء ضاد فاء قاف اور کاف. یہ تھا آج کا سبق. وہ 15 حروف ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائے. تاء ثاء جیم دال ذاء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء فاء قاف کاف.